بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والی ذات ہے۔ سب میرے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب اسے پوری طرح تیار کر کے میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس اپنی عبادت گزاری کی بدولت خلافت الہی کا امیدوار تھا، لیکن خلافت جب حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہو گئی تو وہ مایوس ہو گیا، حسد کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنتیں ہیں۔ ابلیس انتقام پر آمادہ ہوا اور اللہ سے مہلت مانگی، جس پر اسے مہلت مل گئی۔ اس پر شیطان مردود نے چیلنج کیا، جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی تیرے راستے میں آنے والے انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزاری نہ پائے گا۔ اسی طرح ابلیس نے اپنی دشمنی کا اعلامیہ اظہار کیا۔ منصب خلافت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اعزاز سے اس طرح نوازا گیا کہ انہیں اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں ٹھہرنے اور ہر شے سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی گئی، اور ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے اور اس کے قریب تک جانے سے منع کر دیا گیا۔ حکم خداوندی نہ ماننے کی صورت میں یہ سزا بتائی گئی کہ ایسا کرو گے تو ظالم و سرکشی قرار پاؤ گے۔ اصل مقصد ان کے رجحانات کی آزمائش تھی اور انہیں شیطان کی پیروی اور خدا کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کھجور کا تھا یا گندم کا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ درخت جنتوں کے درختوں میں سے کوئی معروف درخت تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ ابلیس پہلے ہی موقع کی تار میں اس خاکی مخلوق اور اس کے موجودہ اعزاز سے محروم کرنے کے در پہ تھا تاکہ اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لے سکے۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے درخت کے متعلق عجیب و غریب باتیں گڑھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اور کہنے لگا، اے آدم، میں تجھے ایسا درخت بتلاتا ہوں جسے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تجھے ہمیشہ سلطنت مل جائے گی، اور تمہارے رب نے جو اسے کھانے سے منع کیا ہے صرف اس غرض سے تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ اس ہمدردانہ رویے اور جھوٹی قسموں سے ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سادگی سے اس کے فریم میں آ گئے اور ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا۔ اس کے کھاتے ہی اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا برہین ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتوں کو چمٹانے لگے۔ اس حکم کو نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا، یعنی انہیں جنت کی پر زندگی سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں عارضی زندگی کا ہلکا سا خلاصہ بھی بتایا گیا کہ تم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے اور تمہاری نسل مکمل و امن و امان نہ رہ سکے گی، اور مزید یہ کہا گیا دنیا میں تمہارا قیام مختصر ٹائم کے لیے ہوگا، اس کے بعد پھر تمہیں اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ لہٰذا اس عارضی اور مختصر زندگی میں اپنی ابتدائی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرنا۔ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے تو جس طرح آغاز سے جنت سے خارج کر دیے گئے تھے، اسی طرح دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی تھمی محرومیوں تمہارے حصے میں آئیں گی۔